مسعود قبیلہ جو کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں کئی صدیوں سے وزیر قبیلے کے ساتھ رہ رہا ہے۔ مسعود قبیلہ ہزاروں سالہ تاریخی وجود رکھتی ہے اور بقول سعد اللہ جان برق آج سے 2500 سال پہلے تاریخ میں اس قبیلے کا نام مہایاسیت یا مہاساک تھا، جس سے معرب ہو کے مسیت اور پھر مسیت بن گیا، جبکہ عربی کے اثرات کے بعد پہلے مسعود اور پھر محسود بن گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک۔ آج کے تاریخ ناک میں آپ کو بتانے لگا ہوں مسعود قوم کی تاریخ اور فرنگی سامراج کے خلاف ان کا برسر پیکار ہونا، ان کے جنگجویانہ طریقے، اسالیب اور اس کی مختصر تاریخ کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے فرنگی سامراج کو ناکوں چنے چبائے تھے۔ لیکن تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر قسم کے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے موبائل پر نوٹیفیکیشن کی صورت میں بجتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ اس قبیلے میں ماضی قریب میں فرنگی سامراج کے خلاف آزادی کے جدوجہد کا عظیم غازی ملا پابندہ گزرا ہے، جبکہ پاکستان کے دیگر ملکی اداروں میں بھی اس قبیلے کے جوانوں نے بڑی تعداد میں اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر جگہ بنائی ہے۔ مسعود انتہائی ملنسار، پیار محبت اور پختو پالنے والے پختون ہیں۔ مضبوط، خوبصورت اور وجیح جسامت کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے تو عرف گیروں نے ان کی خوبصورت جسامت کی وجہ سے ایک مسعود قبائلی نوجوان اور اسکندر یونانی کی 2 مشابہ تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ یہ قبیلہ پختونوں کے شجروی تقسیم میں کرلان شاخ سے تعلق رکھتا ہے، جو تاریخ میں زراعت پیشہ تھے۔ ان کے جد امجد کا نام وزیر تھا، جو سلیمان کا بیٹا اور کرلان کا نواسہ تھا۔ وزیر کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام خدرے اور دوسرے کا نام لالے تھا۔ خوست سے 14ویں صدی عیسوی میں یہاں کر آباد ہوئے، جو کہ زمانوں سے ان کا وطن تھا، مگر موسمی تغیرات اور پیداوار کی مجبوریوں کی خاطر پختون قبیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ وقتاً فوقتاً خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے تھے۔ خدرے کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام موسیٰ تھا، جو موسیٰ درویش سے معروف ہے، جن کا قبر برمل میں ہے۔ موسیٰ کے 2 بیٹے تھے، عثمان اور احمد، اور ان کو درویش خیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ خدری کے دوسرے بیٹے کا نام مبارک تھا اور اس کے اولاد کو گربز سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدری کے تیسرے بیٹے کا نام محمود تھا، جس کے ایک بیٹے کا نام مسعود یا مسعود تھا۔ مسعود کے 2 بیٹے، ایک کا نام علی، جن کی اولاد کو علیزئی کہا جاتا ہے، دوسرے بیٹے کا نام بیلول تھا اور ان کے اولاد کو بیلولزئی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام شاون تھا اور اس کی اولاد کو شمخیل کہا جاتا ہے، جس کی ایک اتحاد ہے تینوں کا، اور اس تینوں کے اتحاد کو مسعود زبان میں در مسعود کہا جاتا ہے۔ مسعود قبیلے کی بہت سی ذیلی شاخیں ہیں، جنہیں فتح خیل، شمن خیل، حمل خیل، باندھ خیل، نونو خیل، ایشنگی، عبداللہی، ملک شاہی، نظر خیل، ایکم خیل، پوتیا خیل، عبد خیل، عمر خیل، علی خیل، جلال خیل وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری ذیلی شاخیں اس کے علاوہ بھی ہے، جو آگے ایک کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب جیسے کہ شروع کے ولاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ مسعود قوم کی مختصر تاریخ اور پھر فرنگی سامراج کے خلاف ان کی گریلا کارروائیوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ان کے بہادری کے قصے مختصراً بیان کیے جائیں گے۔ تو ابھی ہم نے بتانا ہے کہ کس طرح مسعود قبائل نے فرنگی سامراج کے خلاف سیسا پلائی دیوار کا کام کیا تھا۔
بلا شبہ مسعود قبیلہ فرنگی سامراج کے خلاف تحریک آزادی اور بعد میں ملکی سالمیت اور استحکام میں گران قدر خدمات اور عمومی طور پر طرز معاشرت کے انمول طور طریقوں کے باعث سرحدی قبائل میں منفرد اور ممتاز کردار کا حامل رہا ہے۔ سامراج کے خلاف مسعود قبائل کی ایک صدی پر محیط مسلح جدوجہد کا دوست دشمن دونوں متعارف ہیں۔ اس حوالے سے بلا تردد مسعود قبیلہ قائدین اور مجاہدین کا طویل سلسلہ رکھتا ہے، لیکن ان میں بھی جو شہرت و عزت ملا پوندہ کو ملی ہے وہ کسی اور کے حصے میں شاید اتنی نہ آئی ہو۔ تاریخ کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تمام پشتون علاقے میں گوروں کے خلاف سب سے پہلے ملا پوندہ نے منظم اور مسلح جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور واقعی اس وقت آپ کی تاریخ کی اشد ضرورت بھی تھی۔ 19ویں صدی کے عشرے میں روس کی وسطی ایشیا، بخارا، سمرقند اور تاشقند تک پیش قدمی اور افغانستان تک ریلوے لائن بچھانے کے منصوبے کے باعث حکومت ہند کو مغربی سرحدوں پر شدید خطرات کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ روس کی ہوس گیری کو روکنے اور حکومت ہند کے مؤثر دفاع کی خاطر قبائلی علاقوں میں اہم مقامات تک رسائی ناگزیر تصور کیا گیا تھا۔ انگریز کے ہاں ملٹری لائن آف کمیونیکیشن کے نقطہ نظر سے درہ گمل کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی۔ اس وقت اس مقصد کے حصول کی خاطر فرنگی نے درہ گمل کو سڑک کے ذریعے آگے ژوب اور پشین تک ملانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مخالف میں ملا پوندہ دشمن کے اس منصوبے سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے اسلام کی پاسداری اور یہاں کے قبائل کی آزاد حیثیت کو برقرار رکھنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ انہوں نے مسعود سرپیرے نوجوان کا ایسا جتھا تیار کیا جس میں شامل ہر جوان آپ کے اشارے پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے دور میں انگریز پورے سرحد میں کبھی سکھ کی نیند نہیں سو سکی تھی۔ وانا کیمپ پر شب خون اور انگریز افسران کو قتل کرنا آپ کی تحریک جہاد کے غیر معمولی کارنامے تھے۔ ملا پوندہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شہزادہ فضل الدین نے ان کے تحریک جہاد کو نہ صرف قائم و دائم رکھا بلکہ اس میں مزید شدت بھی پیدا کی۔ 1919 میں تیسری افغان جنگ کے دوران انہوں نے امیر کابل امان اللہ خان کے ساتھ مل کر وزیرستان بر سے انگریز کو مار بھگایا۔ جنگ کے اختتام پر فرنگی سامراج نے اپنی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کی خاطر مسعود قبائل کے خلاف 1919 تا 1920 میں پورے 100 سال کی تاریخ میں بھیانک ترین فوجی آپریشن شروع کیے۔ ظلم، بربریت اور فسطائیت کے لحاظ سے یہ آپریشنز طویل اور سخت ترین تھے۔ اس کے برعکس مسعود قبائل بھی شہزادہ فضل الدین اور ملک موسیٰ خان کی سرکردگی میں سروں پر کفن باندھ کر بھرپور مقابلے کے لیے میدان میں کود پڑے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائیوں احمد زئی وزیر نے بھی ملا حمز اللہ کی قیادت میں مسعودوں کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ ان مہمات کے دوران یہاں کے قبائل ایسی بے جگری سے لڑے تھے کہ وزیرستان کو انگریزوں کے لیے نہ صرف قبرستان بنایا تھا بلکہ کئی بار اپنے روایتی چوریوں کی مدد سے دست بدست لڑائیوں میں بہادری اور شجاعت کے ایسے جوہر بھی دکھائے تھے کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ تھی آج تک کی مسعود قبائل کی تاریخ اور اس کے بہادری کے مختصر کارنامے جو کہ انہوں نے فرنگی سامراج کے خلاف
ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے دوران کیے تھے۔ امید ہے آج کی یہ تاریخی ولاگ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر زندگی رہی تو اس طرح کی ایک اور تاریخی ولاگ کے ساتھ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اور ویسے تو ہم نے قبائل کی تاریخ، سلسلہ وار تاریخ آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو کہ آگے کی ولاگ میں آپ کو ملتی جائے گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ لیکن جانے سے پہلے اتنا ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے اور اس کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ اگلی ولاگز کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر بچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔